شام کے شہر کے اندر ایک بدبخت تھا خولی، ایک بدبخت تھا جس نے حضرت علی اکبر کے مبارک سینے میں برچھا مارا تھا جیسے علی اکبر کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کا گھر تھا شام کے اندر، اس کے خولی کا گھر تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب رات یہاں قیام کرتے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سر حسین گم نہ ہو جائے، یہ مجھے دو، یہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خولی نے کہا کہ سر حسین میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ بہت سے دنیا میں ایسے مرد گزرے ہیں کہ مرد لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے، بیوی رحمت اللہ علیہ ہوتی ہے۔ مرد لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے اور بیوی رحمت اللہ علیہ ہوتی ہے، اور بہت سی بیویاں ایسی گزری ہیں جو رحمت اللہ علیہ ہوتی ہیں، مرد لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے، جس طرح کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی مومنہ کاملہ تھی۔ اسی طرح خولی کی بیوی محبت اہل بیت میں فنا۔ آپ اندازہ کیجئے یہ گیا۔ اب خولی گھر والوں کا کس کو پتہ نہیں ہوتا، خولی کو علم تھا کہ میری بیوی فاطمہ سے محبت کرتی ہے، اور جب اسے پتہ چل گیا یہ سر فاطمہ کے بیٹے کا ہے تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ اس نے جا کے ایک تندور تھا، تندور، اس میں سر حسین پھینک دیا، اوپر کوئی چیز رکھ، جا کے سو گیا گھر۔ اس کی بیوی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، قربان جاؤں میں اس کی بیوی کی جوتوں کی خاک پر، تہجد کے لیے اٹھی۔ اس نے دیکھا رات اندھیری ہے پر میرے گھر میں اس طرح ہے جس طرح 1000 پاور کا بلب جل رہا ہے، سارا گھر روشن۔ بھائی میری بات سمجھ میں زیادہ جذباتی تقریر نہیں کر رہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعات ایسے ہیں کہ یہ بس اسی طرح ہی بیان ہوتے ہیں، تو جذباتی تقریر کی کسر انشاءاللہ کرو یا رسول اللہ مسجد میں نکال، پریشان نہ۔ تو آپ اٹھی، سارا گھر روشن تھا، سارا گھر۔ دیکھا یہ روشنی کہاں سے پھوٹ رہی ہے، چلتے چلتے اللہ کی شان اس تندور پہ نظر پڑی کہ وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا رات کو میں نے روٹیاں پکائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے میں نے تندور کو بجھایا ہے، بند کیا ہے، اس میں آگ کیسے رہ گئی؟ اس نے جا کر جو ڈھکن جو اوپر دیا ہوا تھا اٹھایا تو اندر ایک 14ویں کا چاند تھا، آقا حسین پاک کا سر پاک تھا۔ اس نے سر کو اٹھایا اور جا کر اپنے شوہر کو جھکایا، بدبخت سچ بتا، اس چہرے سے مجھے محمد کا نور نظر آ رہا ہے، سچ بتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے بڑے بہانے بنائے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، یہ یزید کے باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کو نہیں مانا، کربلا میں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو گئی ہے، یہ قتل ہو گئے ہیں، اب ان کے سر لے کر ہم یزید کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نا، نام بتا اس کا نام کیا ہے؟ اللہ مجھے جھوٹ نہ بلوائے، اس نوجوان کا رشتہ مجھے محمد سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات کربلا میں حر نے کی تھی، اور پہلے تو گھیر کے لے جانے والا ہی حر تھا نا، لشکر یزید کا کمانڈر تھا، پر رب جس کے مقدر کو بدل دے، رب جس کے مقدر کو چمکا دے۔ جب امام حسین پاک نے خطبہ دیا تو راوی تاریخ طبری میں آتا ہے کہ حر کبھی عمر بن سعد کو دیکھتا تھا، کبھی چہرہ حسین کو دیکھتا تھا۔ عمر بن سعد نے پوچھا اے حر، بار بار حسین کے چہرے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، یہ چہرہ حسین کا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا ہے، میں حسین کے چہرے میں جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا اس کے چہرے سے مجھے نور اور نظر آ رہا ہے۔ بالآخر اس نے بتایا یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ تو زہرا کا لخت جگر ہے، اس نے یزید کی بیعت سے معاذ اللہ بغاوت کی ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے، جنگ ہم جیت گئے ہیں، بظاہر جنگ ہم جیت گئے ہیں، یہ قیدی ہو گئے ہیں، ان کو لے کر دمشق یزید کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بدبخت، آج کے بعد تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے اس نے تلوار نکالی، اس خولی نے تلوار نکالی کہ میں اس بیوی کا سر قلم کر دوں، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اسی وقت ایک ایسی ہوا چلی، اسی لمحے ایک ایسی ہوا چلی کہ خولی کی بیوی کو اٹھا کر کہیں اور لے گئے۔ اللہ پاک نے اس طرح اس کی جان کو بچایا۔